بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واصحاب محمد۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کراچی بلدیات آصف علوی صاحب کے جھوٹ کے آپریشن کی جو سیریز ہے اس کے آخری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، جو فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر حضرات ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، آج کے اس آخری سے ایپیسوڈ میں آپ کو سنواتے ہیں آصف علوی صاحب کا یہ کلپ، ملاحظہ کیجیے۔ بندہ گرفتار ہو گیا، اس نے کہا یا علی بندہ گرفتار ہو گیا۔ علی باہر آئے، محمد نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا مولا جب خبر تھی مجھے کیوں بھیجا؟ مولا مسکرا کے فرماتے محمد میں ثبوت کے بغیر حملہ نہیں کرتا۔ کہاں سے لا گئی دنیا علی جیسا امام؟ بندے کو پکڑا اور مولا علی اپنے گھر میں گئے۔ تاریخ کہتی ہے علی نے زرد رنگ کی عبا پہنی۔ زرد عبا ہمیشہ مولا علی جنگ میں جاتے ہوئے استعمال کرتے۔ جب علی اپنے کاندھے پہ زرد عبا رکھتے تھے تو مدینے کے لوگ دروازے بند کر لیتے تھے کہ آج علی جلال میں ہے۔ اس رات مولا نے زرد عبا اپنے کاندھے پہ رکھی۔ کاندھے پہ رکھ کے مولا دربار کی طرف گئے۔ دربار کے باہر نیزے بردار مشعلیں لے کے سپاہی کھڑے تھے۔ علی ٹھوکر سے دروازہ کھولا، اٹھاؤ اسے۔ علی کا جلال تخت سے زمین پہ گرا، نہ تاج سنبھلا نہ عبا سنبھلی۔ بڑبڑاتے ہوئے علی کے سامنے آ کے جی یا علی حکم۔ علی نے فرمایا کہ یہ کاسہ تیرا ہے؟ مولا محمد خط دے، خط تیرا ہے؟ علی نے فرمایا چمڑا دربار کا ہے۔ کیونکہ اس دور میں سرکاری خطوط لکھنے کے لیے مخصوص چمڑا استعمال ہوتا تھا جو بازار میں بیچنا خریدنا جرم تھا۔ مولا نے فرمایا یہ چمڑا دربار کا ہے، اب اسے انکار نہیں ہو سکتا۔ دستخط تیرے ہیں؟ جی میرے۔ مہر تیری ہے؟ جی میری۔ کاسہ تیرا ہے؟ جی میرا۔ گھوڑا دربار کا ہے؟ جی میرا۔ اتنا کہنا تھا یا علی مڑے، بلا تشبیہ علی چلنے لگے پیچھے۔ یا علی بات تو سنیں گے، فرمایا بس اب علی کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جی تو ناظرین کرام، کلپ آپ نے ملاحظہ کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ تبصرہ کیسے کروں۔ آصف علوی صاحب کے اس کلپ کو سچ مان لیا جائے اور نعوذ باللہ من ذالک، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اگر مخالفین، آج بھی مسلمانوں میں بدقسمتی سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بات سے دریغ نہیں کرتے کہ علی علیہ السلام کو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں انوالو کر دیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں عجیب و غریب معاملات ہیں۔ جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ بھی منبر حسین پہ کھڑے ہو کے۔ اگر ان کی بات مخالفین کے ہاتھ لگ جائے تو وہ کہیں گے دیکھا ہم کہتے تھے، اور ہم یہ شیعہ عالم کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ موصوف فرما رہے ہیں کہ بندے کو گرفتار کر کے
علی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ محمد بن ابی بکر نے علی علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ کو معلوم تھا تو مجھے بھیجا کیوں؟ جواب دیا علی علیہ السلام نے، میں ثبوت کے بغیر حملہ نہیں کرتا۔ بس یہ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے گا۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ علی ثبوت کے بغیر حملہ نہیں کرتا، یہ میں اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں دوسرا، علی علیہ السلام چلے، دربار کی طرف گئے، نیزہ بردار وہاں کھڑے تھے، جناب علی آصف علوی صاحب۔ وہاں نیزہ بردار کیوں کھڑے ہوتے؟ وہ مغلوں کا دربار نہیں تھا، وہ کاشانہ خلافت تھا، حضرت عثمان کی اپنی رہائش گاہ تھی، کوئی باقاعدہ محل نہیں تھا وہ۔ پھر اگلا جھوٹ سنے کہ جب علی علیہ السلام نے آواز لگائی تو نہ تاج سنبھلا نہ عبا سنبھلی۔ شرم نہیں آتی ان کو کہ حضرت عثمان تاج پہنیں گے؟ جناب علی جہاں بادشاہت تھی، حضرت امیر معاویہ نے بھی تاج نہیں پہنا۔ آپ کسی تاریخ میں مجھے دکھا دیں۔ خدا کے لیے صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹ نہ بولا کریں۔ اب اگلا اسٹیپ کہ جب حضرت علی نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیت المال کی ہے، جبکہ آصف علوی صاحب نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا، کسی تاریخ میں بھی گھوڑا نہیں ملتا، اونٹنی تھی بیت المال کی، اور وہ جو شخص تھا وہ حضرت عثمان کا ہی غلام تھا۔ اہل سنت کی تاریخ بھی یہی کہتی ہے۔ اور اس سے اگلی بات کہ موصوف فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہلے انکار کر دیا، انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے سب کچھ مانا، لیکن انہوں نے کہا ہاں یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ تو حضرت علی نے پھر سوال ایک کیا اور بنتا بھی تھا کہ اچھا آپ کی مہر کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا مہر تو مروان کے پاس رہتی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ مروان کو حوالے کرنے کا مصریوں نے مطالبہ کر دیا، لیکن مروان حضرت عثمان کا داماد بھی تھا، فطری سی بات ہے، آپ نے منع کر دیا کیونکہ پتہ تھا کہ مصر کے لوگ فوری طور پہ قتل کر دیں گے اس کو، اور داماد تھا وہ، بیٹی تھی اس کے گھر پہ، تو خود آپ سمجھدار ہیں۔ تو ان کے انکار پر ہوا یہ کہ انہوں نے مکان کا گھیراؤ کر لیا، تو یہ سارا معاملہ چلتا رہا، اور یہ موصوف تو پتہ نہیں کون سی جلدی تھی ان کو، انہوں نے ایک ہی رات میں قتل بھی کروا دیا خلیفہ کو، جبکہ یہ محاصرہ 40 دن تک چلا۔ اس کے علاوہ دوسری بات کہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ بیان کر رہے ہیں یہ علی علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ ہے ہی نہیں۔ ان کا ایٹیٹیوڈ شہنشاہ نقوی صاحب نے بتایا۔ جناب علی 40 دن تک یہ محاصرہ چلا، اور اس میں جو ہے وہ علی علیہ السلام نے بھرپور کوششیں کی کہ کوئی راستہ نکل آئے، لیکن وہ لوگ اصلاحات اور محمد بن مروان بن حکم کے حوالگی کا مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا تھا، اور پھر وہ ہو گیا کہ جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، خلیفہ وقت کا قتل ہو گیا۔ تو اب یہ پوری انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی علی علیہ السلام نے ہاتھ ہی کھینچ لیا تھا سارا، انہوں نے کہہ دیا تھا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
لیکن شہنشاہ نقوی صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ آپ دیکھیے، میں کلپ آپ کو سنواتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کیجیے گا۔ یہ شہنشاہ نقوی صاحب کا کلپ دیکھیے۔ علی کا نظام حکومت جامع ہے۔ علی کو سمجھنے کے لیے دماغ کو عالی کرنا پڑے گا۔ میرے مولا، سوال کرتا ہے یہ بچہ، یہ جوان، کہ جب تیسرے دور خلافت، تیسرے دور حکومت میں حملہ ہوا ہے دارالامارہ کے اوپر، خلیفہ حاکم سوم کو جب قتل کیا گیا، مولا علی نے امام حسن امام حسین کو کھڑا کیا، حضرت محمد حنفیہ، حضرت محمد ابن ابی بکر، حضرت مالک اشتر کو حفاظت کے لیے کھڑا کیا۔ جی تو ناظرین کرام، ملاحظہ کیا آپ نے شہنشاہ نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور آصف علوی صاحب نے کون سا نقشہ کھینچا تھا علی علیہ السلام کا۔ آصف علوی صاحب وہ علی علیہ السلام تھے، وہ اصلاح امت کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہیں اقتدار کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سب سے بڑا تاج تو غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول خود انہیں پہنا گئے تھے، اپنے بعد امت کا مولا بنا گئے تھے۔ آپ پتہ نہیں کہ کون سی باتیں کہاں کہاں سے پڑھ کے آ جاتے ہیں، حوالہ ایک تقریر میں نہیں دیتے آپ اپنی۔ وہ ہمارے ایزی دین والے بھائی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں آپ کے خلاف۔ تو ناظرین کرام، شہنشاہ نقوی صاحب نے بیان کیا کہ علی علیہ السلام فکر مند تھے۔ آپ نے حفاظت کے لیے اپنے 4 بیٹے، یعنی محمد بن ابی بکر، محمد بن حنفیہ اور حسنین کریمین، اور اپنے ساتھی مالک اشتر کو بھی کھڑا کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے حفاظت کا بندوبست کیا تھا۔ اور میں نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھا تھا خلفائے راشدین میں کہ حسنین کریمین میں سے غالباً اللہ کم بیشی معاف کرے، یعنی ان 2 میں سے ایک بھائی غالباً، مجھے جہاں تک اب یاد پڑ رہا ہے، امام حسن علیہ السلام یہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ تو بات یہاں تک تھی، آپ تو پتہ نہیں کون سا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ آپ بات علی کی کر رہے ہیں اور پھر وہ یعنی کہ ان کو ڈیگریڈ کرنے پر آپ لگے ہوئے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اپنی دکان بند کریں، کوئی اور کام کاروبار کر لیں۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، خواہ مخواہ ممبر کو بدنام نہ کریں، شیعہ قوم کو بدنام نہ کریں۔ تو ناظرین کرام، آپ فیصلہ کر لیجئے۔ میں صحیح ہوں یا آصف علوی صاحب صحیح ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے شہنشاہ نقوی صاحب کو بھی سنا، باقی ان لوگوں کو منبر سے دور رکھیں، یہ صرف نفرتیں بڑھانے آتے ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں ہے اتحاد امت سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔